بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کی علامات کا بیان چل رہا تھا۔ اسم کی علامتوں میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے؟ ایک تو جر پڑھا ہے، دوسرے تنوین۔ جر میں ہم نے جر بالحرف، جر بالاضافہ اور جر بالتبعیت کو پڑھا ہے، اور تنوین میں ہم نے 6 قسمیں پڑھی ہیں: تنوین تمکین، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ، تنوین عوض، تنوین ترنم اور تنوین غالی۔ اس کے بعد پھر آگے بھی بتا رہے ہیں کہ اسم کی یہ بھی علامات ہیں، جس کی عبارت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خواص الاسم النداء نحو یا زید۔ اور اسم کے خواص میں سے، خاصتن کی جمع ہے خواص، خواص خاصتن کی تعریف یہ ہے کہ ایسی خوبی جو کسی میں پائی جائے وہ خوبی دوسرے میں نہ پائی جائے، تو علامت بھی اسے کہہ سکتے ہیں اور خاصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اسم کی ایک علامت ندا بھی ہے، جیسے ہم نے کہا یا زید، اے زید، یا جبال اوبی معه والطیر، یا ارض ابلعی ماءک، یا ارض ابلعی ماءک۔ تو ارض اور جبال یہ اسم کی علامت ہوگی۔ حرف ندا آ گیا ہے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے۔ کسی دوسری جہت سے ہم کو پہلے سے معلوم ہو تو الگ بات ہے، لیکن نہیں معلوم ہے تو یہ علامت دیکھنی پڑے گی۔ جیسے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کسی نے جو کہہ دیا وہی ماننا پڑے گا، اور جو پڑھا لکھا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پہ اس کو جانتا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کا بچہ جو ہے بیت الخلاء میں پڑھ رہا تھا: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو اس کو بہت پیٹا اور رونے لگا۔ اپنی امی سے جا کے اس نے کہا، تو پوچھا کہ کیوں آپ نے اس کو پیٹا ہے؟ کہا کہ قرآن، یہ بیت الخلاء میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہا کیا پڑھ رہا تھا؟ کہا کہ پڑھ رہا تھا کہ طلع البدر علینا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو قرآن تھوڑی ہے۔ اب وہ رونے لگا تھا۔ کیوں تم رو رہے ہو؟ کہا 20 سال سے میں اپنی نماز میں اس کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتا ہوں۔ اب اس کو رونا آ گیا۔ تو اب جو مدرسے میں نہیں گیا ہے تو ادھر ادھر سے سنی سنائی بات کو قرآن سمجھ رہا ہے۔ تو ایسے ہی کسی نے ندا کو سن لیا کہ یہ ندا ہے، تو اس کے سننے سنانے سے اس کا منادہ ہونا اور اسم ہونا اور علامت ہونا، کہیں فعل کے اوپر ندا، حرف ندا داخل کر دیا تو اس کے سننے سنانے سے اس کا اسم ہونا متعین نہیں ہوگا جب تک کہ علم سے، معلومات سے وہ محقق نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں، معلومات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے
لوگوں کے علم میں غلط رہتی ہے۔ تو یا زیدو اگر ہم جانتے ہیں تو پھر ہم قرآن میں حدیث میں کہیں بھی کہہ دیں گے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ حرف ندا ہے اور یہ علامت ہے اسم کی۔ تو پڑھا ہوا اور نہ پڑھا ہوا اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو بہت دنوں سے سنتا چلا آ رہا، تجربہ کیا ہوا ہے، لیکن تجربہ بھی تو غلط ہوتا ہے، علم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا رات میں تہجد کی، تو اوپر سے آواز آئی کہ تم مقبول بندے ہو گئے، اب تمہارے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تہجد بھی چھوڑ دیا اور نماز میں مسجد میں آنا بھی بند کر دیا۔ تو کوئی طالب علم تھا، وہ مسجد میں کہہ کے گیا تھا کہ میں بتاتا ہوں، دیکھنا اس کی نماز میں سب چھوڑواتا ہے۔ اب وہ نماز میں آنا ہی بند کر دیا، کیونکہ اوپر سے بولا تھا کہ میں جبریل امین ہوں اور تمہاری نماز مقبول ہو گئی، اب تم کو نماز کی ضرورت نہیں۔ تو اس طریقے سے اس کو علم نہیں تھا، تو اس نے سمجھا کہ میں تو بہت پہنچا ہوا ہوں۔ تو اہل علم میں سے ہوتا اگر تو پھر کہتا ہے کہ یہ تو کچھ اور ہوگا، کیا میرے کان میں کوئی اور آواز آئی ہوگی۔ کان کی آواز کو نہیں مانتا، اپنے علم کو مانتا ہے۔ تو اس لیے چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی بڑی ہوتی ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ناپنے کے لیے، پہچاننے کے لیے حرف ندا ہے، اس کو پہچاننے کا ذریعہ ہم یہ اسم کے پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ والالف واللام نحو الرجل، اور اسم کے خواص میں سے، علامتوں میں سے الف اور لام بھی ہے، جیسے الرجل، الف لام جہاں بھی آ رہا ہے تو ہم دیکھ کر کے کہہ دیں گے کہ کیا ہے یہ اسم ہے۔ آ گیا القامہ، تو اس کو ہم دیکھ کر کے کیا کہہ دیں گے، یہ اسم ہے، نہیں تو پھر وہاں سے ہٹاؤ اس کو، کیونکہ یہ اسم کی کیا ہے، علامت ہے۔ تو یہ علامت اسم الف اور لام اسم ہی میں آئے گی، کہیں اگر ہے یہ تو پھر وہ اسم ہی ہے، نہیں تو اگر فعل ہے تو ہٹاؤ وہاں سے، اسم کی علامت وہاں کیسے آ گئی۔ والاسناد الیہ، اور مسند الیہ ہونا، نحو زید قائم، زید کھڑا ہے، مسند الیہ ہونا۔ مسند الیہ صرف اسم ہی ہوتا ہے، اور فعل کیا مسند صرف ہوتا ہے، اور اسم مسند الیہ مسند دونوں ہو سکتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے۔ تو اسناد الیہ اس کی طرف نسبت ہونا، یعنی مسند الیہ ہونا۔ فمعنى البیت، اب یہاں تک بتا دیا، یہ 6 اسم کی، یہ 3 اسم کے خواص میں سے بتایا، اور اس سے پہلے تنوین تمکین، تنوین کیا نام ہے، تنوین اور جر، یعنی 5 بتایا، بیچ بیچ میں جزوی اقسام ہیں۔ یہ 5 علامات کو بتایا اور شعر کا حوالہ دیا، اب شعر کو پڑھ کر کے خلاصہ بتا رہے ہیں۔ فمعنى البیت، تو شعر کا معنی، حصل للاسم تمییز عن الفعل والحرف، کہ اسم کے لیے تمیز حاصل ہو جاتی ہے فعل اور حرف سے ان 5 کے ذریعے، بالجری، جر کے ذریعے 1، والتنوین، تنوین کے ذریعے 2، والندائی، اور ندا کے ذریعے 3، وال، اور الف اور لام کے ذریعے 4، والاسناد الیہ، اور مسند الیہ کے ذریعے، ای الاخبار عنہ، اس کے بارے میں خبر دینا، مخبر عنہ کے ذریعے، یعنی مسند الیہ ہونے کے ذریعے۔ تو شعر کا نثر میں ترجمہ کر دیا گیا، وہ بھی عربی ہے، یہ بھی عربی ہے، لیکن وہ منظوم عربی ہے، یہ منثور عربی ہے، وہ نظم عربی ہے، یہ نثر عربی ہے۔ نثر عربی، عربی والا نثر ہے، اور وہ عربی والا منظوم کلام ہے۔ واستعمل المصنف رحمه الله تعالى مکان الالف واللام، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ال کہا ہے، الف اور لام نہیں کہا ہے، الف اور لام کی جگہ پہ،
وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمین، اور بعض متقدمین نحویوں کی عبارت میں الف اور لام آیا ہوا ہے، اسم کی علامت میں سے ہے الالف واللام، اور بعض متقدمین سے مراد ہے وہو الخلیل، اور وہ خلیل نحوی ہیں۔ خلیل نحوی کا بہت اونچا مقام ہے، نحو میں بہت اونچا مقام ہے، تو اس لیے ان کی بات اتھارٹی کے طور پہ ہوگی، دلیل کے طور پہ ہوگی۔ انہوں نے اپنی عبارت میں الالف واللام یہ علامتی اسم بتلایا ہے۔ واستعمل المصنف، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا ہے مسند مکان الاسناد الیہ، اسناد الیہ کی جگہ پہ مسند استعمال کیا ہے، یعنی یہ شارح نے اپنی کتاب میں، یہاں تو شرح کیا ہے لیکن اپنی جو کتاب لکھی ہے اس کتاب میں مسند استعمال کیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے مسند الیہ کہا ہے۔ یہ جزوی اختلاف تھا، اس جزوی اختلاف کو ذکر کر دیا ہے جس میں بہت زیادہ کوئی معنویت نہیں ہے، یعنی ہے ایک چیز تو اس کو ذکر کر دیا ہے۔ بقیہ علامات اسم میں سے یہ 5 چیزیں اہم ہیں جس کو الفیہ کے مصنف ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شعر میں ذکر کیا تھا، اس کو بیان کر دیا۔ یہاں پر علامات اسم شعر میں جو بیان کی تھی وہ مکمل ہو گئی، اب جو ہے علامات فعل کو اگلے شعر میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ بتا فعلت واتت ویفعلی ونون اقبلن فعل ینجلی، فعلت کی تا کے ذریعے اور اتت کی تا کے ذریعے، بتا فعلت، فعلتو کی تا کے ذریعے، اور اتت اور افعلی کی یا کے ذریعے، اتت کی تا کے ذریعے اور افعلی کی یا کے ذریعے، ونون اقبلن، اور اقبلن کے نون کے ذریعے، فعل ینجلی، فعل روشن ہو جاتا ہے، فعل ینجلی، فعل روشن ہو جاتا ہے۔ فعل جب روشن ہو جاتا ہے تو دیکھ لیجیے یہ فعل ہے، روشنی میں دیکھ لیجیے تو یہ کیا ہے، سننا چیز ہے۔ تو اس شعر میں فعل کی علامتوں کو بیان کیا۔ فعلتا میں تا ہم نے دیکھا تو تا کے ذریعے روشنی پھیل گئی، اب اس روشنی پھیل گئی تو اس روشنی میں ہم نے دیکھا کہ یہ فعلا کیا ہے، فعل ہے، تا نے روشنی پھیلایا، علامت بنایا کہ یہ فعل کی علامت۔ اتت یہ تا ہے، یہ بھی علامت ہے، اس کے ذریعے فعل کیا ہے، روشنی میں آ جاتا ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل ہے۔ افعلی میں آخر میں جو یا آئی ہے، یہ یا اس بات کی پہچان ہے کہ افعلی کیا ہے، افعل فعل ہے۔ ایسے اقبلن آخر میں جو نون ہے، یہ نون علامت ہے کہ اقبل یہ کیا ہے، فعل ہے۔ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الفعل يمتاز من الاسم والحرف، پھر مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے کہ فعل ممتاز ہو جاتا ہے اسم اور حرف سے، بتا فعلت، فعلت یا فعلتا کی تا کے ذریعے، والمراد بها تاء الفاعل، اور تا سے مراد ہے فاعل کی تا، بتا فعلتا، فعلتو کی تا، فعلتا کی تا، اس سے مراد فاعل بنے ہوتا، میں نے کیا، تم نے کیا، فعلتی تم نے کیا۔ وہی المضمومۃ للمتکلم، اور یہ متکلم کے لیے مضموم ہوتی ہے، متکلم جب بولنا ہو تو مضموم ہوگی۔ نحو فعلت، جیسے کہ فعلت میں نے یہ کام کیا، تو فعلت یہ تائے مضمومہ ہے، تو علامت فعل ہے۔ والمفتوحۃ للمخاطب، اور مخاطب کے لیے تائے مفتوحہ ہوتی ہے، یعنی فعلت مخاطب، مذکر مخاطب ہے، فعلت یہ تا ہے، یہ پہچان ہے اس کی کہ فعل ہے یہ۔ جیسے
پہچان لگا دے کوئی کہ شادی میں وہی لوگ آئیں گے جو سر پہ ٹوپی لگائیں گے، تو اب یہ ٹوپی لگانا کیا ہوگا؟ پہچان ہو جائے گی، یہ سب شادی میں آئے ہوئے، چاہے کون ہو، ہندو ہی کیوں نہ ہو، لیکن شادی میں آنے کی پہچان بتا دیا گیا، ٹوپی لگانا پڑے گا۔ تو ہندوؤں کو بھی دعوت دے رکھا ہے، ان کو بھی ٹوپی لگوا دے گا، یہ علامت ہوتی ہے۔ نحو تبارکت، تو عالی شان ہوا، تبارک یا تبارکو کے معنی عالی شان ہوا، بلند مرتبے والا ہونا۔ تبارکہ میں کاف جو ہے اس کا اپنا اصلی ہے، ایک آدمی تبارکہ کا ترجمہ کر رہا تھا، تو برکت والا ہوا، تبارک اللہ، اے اللہ تو برکت والا ہوا، تو کاف جو ہے اس کا خطاب کا نہیں، اتنی اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کسی بھی چیز کو، چاہے وہ آسان ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی ترجمہ کر رہا تھا، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر کی طرح دیا، انا اعطیناک الکوثر، کاف کا بھی ترجمہ کر رہا اور تشبیہ کا بھی ترجمہ کر رہا، تو تشبیہ نے اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، تو تبارکت تو عالی شان ہوا۔ والمکسورۃ للمخاطبۃ، اور مخاطب مؤنث کے لیے، مخاطب مؤنث کے لیے تاکہ نیچے زیر آئے گا، نحو فعلت، جیسے کہ فعلت، بتا فعلت کہا تو فعلت، فعلتی، فعلتا تینوں پڑھیں گے، اور وہی تا کیا ہے؟ فعل کی علامت بن جائے گی، تو فعل کی علامت کا بیان یہاں سے شروع کر دیا۔ اب پہلے اگر پڑھا ہوا ہے یہ، تو پھر اپنے کو صرف عبارت حل کرنی ہے، اور عبارت حل کرنا ہی صلاحیت کی پہچان ہے، اور صلاحیت اسی سے بنتی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے یہ اپنے کو پتہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ تفصیل یہ کیا ہے، وہ علم جو معلومات ہے وہ صلاحیت نہیں ہے۔ اتنی عبارت میں یہ بات کہی ہے، تو اس بات کو واضح کرنے کے لیے دوسری باتیں بھی لے آئیے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس عبارت میں کیا کہا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی عبارت دوسری جگہ ذکر کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ اس کی شرح ہو جائے گی۔ تو عبارت ہی سے، ترجمے ہی سے مطلب نکال لینا یہی مطلوب ہے، اور یہی اچھی صلاحیت کی علامت ہے، یہی اچھی صلاحیت ہے۔ تو بتا دیا، اتنے 2 سطر میں بتا دیا، فعلتو کی تشریح کر دیا کہ جو تا ہے یہ فعل کی علامت ہے۔ وَيَمْتَازُ أَيْضًا بِتَاءِ أَتَتْ، اور فعل روشنی میں آتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے، ممتاز ہو گیا، لائٹ جلائے تو سب کے سب کیا ہے؟ ممتاز ہو گئی، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، امتیاز کر سکتے ہیں۔ اور اگر لائٹ نہیں ہے اور باغ میں کیا ہے؟ آم چن رہے ہیں، تو اس میں پیخانہ بھی اٹھا لیں گے، لائٹ نہیں ہے، میگنی اٹھا لیں گے، تو امتیاز نہیں ہے۔ لائٹ ہے تو یمتاز، لائٹ کے ذریعے ہر چیز کیا ہوگی؟ روشنی میں آ جائے گی۔ یمتاز ایضاً بتاء اتت، اور اتت کی تا کے ذریعے بھی فعل ممتاز ہوتا ہے۔ والمراد بها تاء التانیث الساکنۃ، اور تا سے مراد یہاں تانیث کی تائے ساکنہ، مؤنث کی تائے ساکنہ، نحو نعمت و بئست، نعمت و بئست، جیسے کہ نعمت و بئست میں تا ہے، یہ تائے مؤنث ہے جو فعل کی علامت ہے۔ کیا ہی اچھی ہے، کیا ہی بری ہے، فعل مدح و ذم۔ فاحترزنا بالساکنۃ عن اللاحقۃ للاسماء، تو ہم نے ساکنہ کہہ کر کے احتراز کیا ہے اس تا سے جو اسماء پر آتی ہے، اسماء پر، اسموں پر آنے والی ہے۔ فإنها تكون متحرکۃ بحرکۃ الإعراب، تو بے شک یہ متحرک ہوتی ہے اعراب کی حرکت کے ساتھ۔ نحو هذه مسلمۃ ورأيت مسلمۃ ومررت بمسلمۃ، مسلمۃ میں جو یہ تا آئی ہے، یہ تا کیا ہے؟ یہ اسم کی علامت ہے، یہ مؤنث ہے، اور یہ فعل کی علامت نہیں بنے گی، کیونکہ وہاں پہ قید لگا دیا ہے
کہ تائے تانیث ساکن ہے، اور یہ ساکن نہیں ہے، یہ تو متحرک ہے، مسلمۃ المسلمۃ المسلمۃ، ومن اللاحقۃ للحرف، اور حرف پر آنے والی جیسے لات، ربت، ثمت، وأما تسكينها مع رب وثم فقيل نحو ربت وثمت هناك۔ اب یہاں سے بعد میں پڑھیں گے، 2 سطر کی جو عبارت آئی ہے اس کی تشریح جو ہے بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ علامات فعل کو مصنف نے یہاں پہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح یاد کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔